السلام علیکم پیارے ساتھی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا قیمتی وقت ضرور ضائع نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، تو ہم آج کی کلاس کا بھی آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تلاوت سنتے بھی ہیں اور انشاءاللہ سمجھنے کی بھی اس مہینے میں بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے، اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ نعمت اسی لیے ہے تاکہ ہم سیدھے راستے سے نہ ہٹیں اور گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ اسے سمجھیں اور عمل بھی کریں۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نہیں صرف گفٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت سارے گفٹ دیے۔ آپ بتائیں کون کون سی گفٹ دی ہے، کون سی نعمتیں؟ علماء، درخت اور سمندر، جی، ہمارے ماں باپ، علماء جسم بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا؟ جی، جسم بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے ہم کام کیسے کرتے، پاؤں نہیں ہوتے ہم چلتے کیسے، زبان نہیں ہوتی ہم بولتے کیسے؟ تو جسم، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ علماء سانس بھی ایک نعمت ہے نا؟ جی، جو ایک پورا سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر اور باہر، یہ سب خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جیسے ایک کرسی جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ علماء میرے گھر پہ تو عثمان انکل آتے ہیں کرسی بنانے، ایک دفعہ تو کرسی بھی ٹوٹ گئی تھی، وہ نہیں بنے گی۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ خداوند چلے آپ مجھے بتائیں عدنان بھائی کیسے کرسی بناتے ہیں؟ عدنان بھائی میرے سوچتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کو میں کیسے بناؤں، پھر شیپ ڈھونڈتے ہیں، اس کو گول بنانا ہے، اس کو سیدھا بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے، پھر اپنی سوچتے ہیں اور عقل استعمال کرتے ہیں نا۔ تو عقل کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بھی چیز بنی ہے، جو بھی چیز ہے ہمارے پاس، وہ سب خداوند متعال نے بنائی ہے اور خداوند متعال کی ایک نعمت ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں ابھی کہ اتنی نعمتیں تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس نعمتوں کو ہمیں ایسی چھوڑ دینا چاہیے؟ بتائیں آپ، ایسی چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے؟ شکر بھی ادا کرنا چاہیے نا۔ جی، جو بھی نعمت ہمارے پاس، ہاتھ پاؤں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، تو ہمیں خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ بھائی آپ بتائیں ہمیں اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ جی تو بہت سوال کیا سلمان بھائی نے کہ ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے بہت سے اور بہت آسان طریقے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو کتنی ساری نعمتیں ہیں, جیسے والدین نعمت ہے, والدین نعمت ہے نا ہمارے, تو والدین پہ شکر ادا کریں, مگر سے شکر ادا کریں, اور جو والدین ہیں ان کا احترام کریں, نرمی سے بات کریں, اونچی آواز سے بات نہیں کریں. اور جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں, ہمارے پاس زبان ہے, ہماری زبان, تو زبان سے دعائیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, اچھی صحیح استعمال کریں اس کا, کسی غلط کام کی طرف استعمال کریں. جیسے ہمارا ہاتھ ہے, ٹھیک نا, تو ہمیں ہاتھ کا اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ہم ہاتھ کو نا یعنی ہاتھ سے لڑائی جھگڑا کریں بہن بھائیوں کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ کام کرے رہتے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ والدین کی ہاتھ سے مدد کریں. جیسے بھی گھر میں کتنا کام ہوتا ہے, ہماری امی کتنا کام کرتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ امی کا ہاتھ بٹائیں, امی کی مدد کریں کام کرنے میں. تو اسی طرح سے ہم اپنی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو پیارے ساتھیوں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا اور آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. تو پیارے ساتھیوں, ہم آپ کو کہانی بھی سنائیں گے آگے, لیکن ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانے. جی تو پیارے ساتھیوں, آپ کو ایک اور مرتبہ اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتیں لے لے گا. اللہ بھائی آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی آپ کو آیت یاد ہے والی؟ جی تو آپ سنائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان شکرتم لازیدنکم, یعنی اگر انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو اور ادا. دیکھیں بچوں کے, علی بھائی نے ہمیں اتنی اچھی بات بتائی ہے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. یعنی ہمیں ہر نماز کے بعد خصوصاً دعا کرنی چاہیے. اللہ بھائی میں ہمیشہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں. کون سی دعا کرتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ آیت آپ سب کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی آیت ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. ہمارے بچپن میں والدین نے اتنا خیال رکھا ہمارا, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن والدین نے ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا. تو اسی طرح آپ سب کو بھی یاد ہونا چاہیے. چلے مل کے پڑھتے ہیں, رب ارحمہما. جی تو پیارے ساتھیوں, امید کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں گے. تو آپ سب کو بھی اور آپ کو بھی کہانی سننا تو پسند ہوگا. تو چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی ہے 2 بیج کے بارے میں, کہ ایک فارمر ہوتا ہے, وہ 2 بیج ڈالتا ہے, بوتا ہے, تو وہ چھوٹے چھوٹے اگ جاتے ہیں, یعنی اسٹیم ان کے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. پھر دونوں شکایت کرتے ہیں کہ سارے درخت بڑے بڑے ہیں, ہم کیوں بڑے نہیں, ہم کیوں اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو ایک آؤل ہوتا ہے, وہ اس کی بات سن لیتا ہے. وہ آؤل آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ دیکھو آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ خدا کا شکر ادا کرو. آپ خدا کی نعمتیں جو دیتے ہیں خدا اس کا شکر ادا کرو گے تو آپ جلدی بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ لوگ, ایک اچھا والا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ آؤل سے ہی کہہ رہا ہے, ہم نے تو کبھی شکر ادا کیا ہی نہیں ہے, تو ہم شکر ادا کریں گے تو شاید خدا ہمیں بڑا کر دے. دوسرا والا بولتا ہے نہیں نہیں یہ کیسی باتیں کر رہے فالتو, ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. تو جو بڑا والا ہوتا ہے نا وہ شکر ادا کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بادل جب آتے ہیں نا, بادل برسنے کے لیے, بارش رین ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, تو چھوٹا والا ہوتا ہے نا, یعنی جو اچھا والا نہیں ہوتا, جو بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں بادل مجھ سے دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, مجھے پسند نہیں ہے بالکل گیلا ہونا. تو بادل بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو دوسرا والا ہوتا ہے بولتے ہیں ہاں آپ تو اللہ کی نعمت ہو, آپ آؤ مجھ پہ برسو, شکریہ ادا کرتا ہے. تو پھر بادل اس پہ برس جاتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بارش سے درخت کیا ہوتے ہیں, اگتے ہیں. تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. پھر دوسرا والا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا گیلا ہوتا ہے, وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے, جو بات نہیں مانتا. پھر دھوپ آتی ہے تو وہ بولتے ہیں مجھے گرمی بالکل پسند نہیں ہے. چھوٹا والا جو ہوتا ہے جس نے بارش کو قبول نہیں کیا وہ بولتے ہیں مجھے گیلا ہونا پسند نہیں ہے. اس طرح وہ دوبارہ بولتا ہے.
مجھے گرمی پسند نہیں. جس طرح ہمیں بھی گرمی پسند نہیں ہے, اس کو بھی گرمی پسند نہیں, تو اس نے بولا مجھے گرمی بالکل پسند نہیں ہے, تو بولتے ہیں مجھ سے دور ہو جاؤ. وہ تو سورج اس پہ نہیں جاتا, لیکن جو دوسرا والا ہوتا ہے اس پہ چلے جاتا ہے, اور یعنی دونوں پہ جاتا ہے, لیکن جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اچھا اگ جاتا ہے, اس پہ پھل ہوتے ہیں, بہت گرین ہوتا ہے, سرسبز ہوتا ہے. لیکن جو بات نہیں ماننا, جس کو کوئی بھی چیز پسند نہیں تھی, نہ بارش پسند تھی نہ دھوپ پسند تھی, بارش اور دھوپ اس پہ آئی, کیونکہ بارش اور دھوپ تو آتی ہی ہے, جب ہوتا ہے تو سب پہ آتی ہے, تو اس پہ بھی آئے, لیکن اس نے شکریہ ادا نہیں کیا خدا کا. اس وجہ سے وہ اس کی برانچز جو تھی وہ نیچے لٹک رہی تھی, وہ گرین نہیں تھا. اس وجہ سے کیوں, آپ بتائیں کیوں تھا؟ جی, اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا. یعنی جو شکر ادا کرے گا وہ بڑھ جائے گا. تو وہ پوچھتا ہے, جو گرین ہوتا ہے نا درخت, اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں اتنے بڑے ہو گئے, میں کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ بولتے ہیں آپ کو اول کی بات یاد ہے, اس نے کہا تھا کہ شکر ادا کرو تو آپ بڑے ہو جاؤ گے, لیکن آپ نے بات نہیں مانی تھی, اس وجہ سے وہ بڑا ہوا لیکن مرجھایا ہوا تھا, خوبصورت نہیں تھا. لیکن جو اس نے بات مانی اور شکر ادا کیا, وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا درخت بن گیا, پھل والا درخت بن گیا, جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, تو کیا ہوگا, نعمتیں بڑھ جائیں گی. تو پیارے ساتھیوں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ بھی شکر ادا کریں خداوند متعال کا, جیسے, اور افطاری کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی عظیم نعمت یعنی کھانا دیا. اور آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں, کیونکہ نماز زیادہ ضروری ہے نا روزے سے, پہلے فروئی دن میں پہلے نماز ہے پھر روزہ ہے. تو نماز میں کیا کرنا ہے, ہمیں پہلے نماز پڑھنی ہے مغرب کی, پھر افطاری کریں گے, پھر نماز عشاء پڑھیں گے, تاکہ آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا, تو آپ دونوں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اور بھوک لگے گی, آپ کی دل نہیں کرے گا نماز میں. پہلے نماز مغرب پڑھیں, پھر افطاری کریں, پھر نماز عشاء پڑھیں. اور نماز کے بعد ضرور خداوند متعال کا کیا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے. اتنی ساری نعمتیں ہیں, آپ جو گن بھی نہیں سکتے ہو, اتنی نعمتیں ہیں. پیارے بچوں, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, خصوصاً نماز کے بعد. تو جیسے اگر میں آپ کو کوئی گفٹ دوں تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے کہ خراب نہ ہو. کہ جیسے اگر میں بولوں میں آپ کے گھر پہ آنے والا ہوں, تو آپ فوراً گفٹ سیٹ کر لیں گے کہ اس کو ایسا لگے کہ گفٹ میں نے سنبھال کے رکھا ہے, اور اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے, اور مجھے تھینک یو بھی بولیں گے, ہے نا. اس طرح خداوند متعال نے ہمیں ایک نہیں, انکاؤنٹیبل, جو ہم گن بھی نہیں سکتے, اتنی نعمتیں دی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو پیارے ساتھیوں, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کلاس میں بہت مزہ آیا ہوگا, اور کہانیاں سن کے بھی آپ کو مزہ آتا ہوگا, اور اس سے آپ کہانیاں مزے کے لیے نہیں بلکہ سبق کے لیے بھی سنا کریں, اور خداوند متعال کا شکر ادا کریں. چلے وہ دعا ہم نے جو بزرگ بھائی نے ہمیں سنائی تھی وہ دوبارہ پڑھیں. 1 2 3 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پیارے ساتھیوں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کلاس میں مزہ آیا ہوگا, اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. روزہ رکھنا نہ بھولیے گا, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.